السلام علیکم خواتین و حضرات. وہ اسلامیہ کالج سول لائنز میں اب مجھے کچھ زیادہ وضاحت سے یاد آ گیا ہے کہ نعیم طاہر صاحب کو آپ کی تعریف میں اسسٹ کرنے کے بعد جو مجھے ایک میری نظر میں اور میرے تجربے میں جو وسعت آ گئی تھی، تو اس کے بعد کالج میں جو ڈرامہ سوئے کہاں ہم نے کیا تھا، وہ بھی نعیم طاہر صاحب کا لکھا ہوا، نعیم طاہر، یاسمین طاہر کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا. بہت ہی خوبصورت پلے تھا، وہ بھی انگریزی سے انہوں نے اڈیپٹ کیا ہوا تھا. A little bit of fluff. تو وہ پھر پہلے سال میرا خیال میں ڈرامے میں حصہ نہیں لے سکا تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے. اسلامیہ کالج سول لائنز میں وہاں ڈرامہ مجھے یاد سا آ رہا ہے کہ شاید ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، نور جہاں. اب پتہ نہیں اس کا نام بھی نور جہاں تھا یا کچھ اور نام تھا، لیکن وہ ایک مغلیہ سلطنت کی بیک گراؤنڈ میں وہ ایک ڈرامہ تھا. تو اس میں نور جہاں کا کریکٹر ایک لڑکے نے ہی کیا تھا، امجد پرویز اس کا نام ہے. وہ مجھے اس طرح سے یاد آ رہا ہے کہ وہ پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ فوج میں کمانڈو بنا. بہت خوبصورت لڑکا تھا وہ، اور واقعی نور جہاں لگتا تھا اسٹیج کے اوپر جب وہ اپیئر ہوتا تھا. تو وہ کچھ مجھے یاد سی آ رہی تھی کہ وہ ڈرامہ بھی ہوا تھا، لیکن اس میں میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کیونکہ پھر مجھے شاید پڑھائی کی طرف میرا خیال تھا کہ میں زیادہ توجہ دوں. تو چنانچہ وہ ایک سال اسی طرح گزر گیا. تو نیکسٹ ایئر میں پھر وہ پروفیسر ظہور صاحب کا ٹرانسفر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے اسلامیہ کالج سول لائنز میں ہو گیا. اور وہ جو پرنسپل ہوا کرتے تھے وہاں پہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں، وہ پرنسپل بھی یہاں آ گئے سول لائنز میں، خواجہ اسلم صاحب. تو اب ظہور صاحب نے تو مجھے پھر پکڑ لیا، اور انہیں جب پتہ چلا کہ میں نے کوئی آرٹس کونسل میں تھوڑی سی ٹریننگ بھی لے لی ہے، تو وہ پھر اچھا یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب نعیم صاحب نے ہمارے اوپر وہ کمیٹی بٹھا دی جس میں وہ خود بھی تھے کہ آپ ریڈ آؤٹ کرو تو ہم پھر دیکھیں گے تمہارے ڈرامے کو، تو پھر بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. تو اس وقت میں نے ظہور صاحب کو بھی بلوا لیا تھا. جب ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر رہے تھے تو اس وقت ظہور صاحب بھی موجود تھے. تو وہ جو نعیم صاحب نے اس پہ تابڑ توڑ حملے کیے تھے، ان میں سے بہت سے حملوں کا جواب پھر ظہور صاحب نے بھی دیا تھا. اور یقیناً پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ بچت ہماری اس لیے ہو گئی کہ ظہور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ نعیم صاحب ہمارا ڈرامہ پاس نہ کرتے. جیسا کہ میں نے بتایا وہ زیغم صاحب کے ساتھ کچھ مسئلہ سا کریٹ ہو گیا تھا، تو وہ پھر وہ لوگ اس موڈ میں شاید نہیں تھے کہ میرے ڈرامے کو پاس کریں. لیکن بہرحال پھر بچت ہو گئی ظہور صاحب کے پلیڈ کرنے کی وجہ سے. اور پھر آخر میں جو میں نے کہا کہ جب گھر میں گھٹن کے ماحول میں اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے گھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ڈرامہ لکھ کے تو میں اپنے آپ کو آؤٹ لیٹ دے سکتا ہوں. تو بہرحال اس طرح سے وہ پھر پاس ہو گیا تھا ڈرامہ. تو اب ظہور صاحب آ گئے تھے، تو ظہور صاحب نے
انٹائرلی وہ پروڈکشن میرے ہی حوالے کر دی. تو اب مجھے اچھی طرح سے یاد آ گیا کہ میں نے اس وقت نعیم صاحب کو اسسٹ کر کے تو بہت کچھ سیکھ لیا ہوا تھا. تو وہ پھر بہت خوبصورت پروڈکشن ہوئی سوئے کہاں کی وہاں پہ سیکنڈ ایئر میں، جب بی ایس سی کے سیکنڈ ایئر میں جب میں تھا. تو اسی دوران پھر ایک اور چیز کی بھی داغ بیل پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری بگ تھنگ ہیز اے اسمال بگننگ. تو ایک بگ تھنگ جو ہے وہ کہیں آسمانوں میں گردش کر رہی تھی، تو میرے اوپر نازل ہونے کے لیے تو اس کی داغ بیل کیسے پڑی؟ وہ ہوا یہ کہ پیر محمد صاحب ہمارے ایک ٹیچر تھے جو ہمیں میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے. تو مجھے تو کبھی بھی بچپن سے ہی ٹیوشن وغیرہ کا آئیڈیا کبھی بھی مجھے جچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکول میں ٹیچرز پڑھا دیا کرتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹس اس کو غور سے سن لیں اور پھر گھر آ کے خود سے اس کو ریوائز کریں اور لرن کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے جو کچھ ٹیچر نے بتایا، تو ایک تو وہ سارا کچھ ان کے دماغ میں تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس کو ریوائز کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، جو ہوم ورک ملتا ہے اس کو بیٹھ کے اپنے طور پہ کرتے ہیں، تو وہ صحیح معنوں میں لرن کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو اگر گھر پہ بھی کوئی ٹیچر آپ کو آ کے کچھ بتا کے چلا گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان ٹرو سینس لرن کر رہے ہیں. لرن تو آپ نے خود سے ہی کرنا ہوتا ہے. پہلی چیز تو اسٹوڈنٹس کو کلاس کے اندر اپنے ٹیچرز کو دھیان سے سننا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر گھر پہ آ کے وہ ایک لرن کرنے کا صحیح وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ گھر پہ آ کے جب اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہ سارا کچھ دوبارہ آئے گا، تو آپ پھر صحیح معنوں میں وہ چیز از خود لرن کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ پھر ڈپینڈنٹ ہوں کہ وہ بھی کوئی ٹیچر آ کے آپ کو بتا دے، تو پھر ٹیچر نے تو کلاس میں آپ کو بتا دیا، اور پھر مزید کیا کسی ٹیچر نے آ کے وہ تو آپ کے لیے چانس ہوتا ہے کہ آپ از خود لرن کریں. جو کچھ آپ کلاس سے سیکھ کے آئے ہیں تو اس کو اپنے حافظے کا حصہ بنائیں، اس میں سے لرننگ پوائنٹس نکالیں آپ از خود. اور اگر آپ از خود نہیں نکالیں گے تو پھر ٹیوشن ویوشن جو ہے یہ بیکار سی چیز ہے. تو بہرحال اب کیونکہ ڈراموں کے اندر بھی ایکٹیویٹیز چلتی تھی تو وہ سارا کچھ، تو وہ حفیظ طاہر جو میں نے عرض کیا، وہ اینک والا جن کا پروڈیوسر جو تھا بعد میں بنا، اس وقت وہ میرا کلاس فیلو تھا. تو وہ ڈرامہ سوئے کہاں، اس میں بھی وہ کریکٹر کر رہا تھا. تو وہ ڈرامہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس نے شاید محسوس کیا کہ پیاری شاعری تو کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ وقت خاصا ادھر ادھر بھی ہم لوگ برباد کر دیا کرتے تھے ڈراموں کی وجہ سے. تو اس کے پاس میں نے جیسا عرض کیا کہ کچھ گنجائش تھی، پیسے ویسے تھے، تو اس نے وہ پیر محمد صاحب ٹیوشن
پڑھایا کرتے تھے اپنے گھر پہ. وہ پنڈ میاں میر میں ان کا گھر تھا, تو یہ ادھر ہی رہتا تھا حفیظ طاہر. تو اس نے وہاں پہ ان سے ٹیوشن رکھ لی, اور اس نے تھوڑی ہوشیاری دکھائی میرے ساتھ ہمدردی میں. تو اس نے ان کے ساتھ بائی 1 گیٹ 1 فری کا ڈیل کر لیا. تو وہ پیر محمد صاحب بہت پیارے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھلا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ اسی فیس میں لانے کی اجازت دے دیتا ہوں. تو وہ پھر مجھے اس نے حفیظ طاہر نے کہا کہ بھئی اس طرح سے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ, چلو ٹیوشن کے لیے. اچھا, ایک تو کیونکہ میرا ذہن ٹیوشن کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوتا تھا, تو دوسرا یہ کہ وہ پھر مجھے کچھ تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ میں تو فیس نہیں دے رہا, تو میرے اندر کچھ جھجک سی تھی. لیکن وہ حفیظ نے بہت اصرار کیا, تو میں شاید 1 دفعہ یا 2 دفعہ گیا ہوں, کیونکہ وہ دور بھی بہت تھا میرے گھر سے, جانا بہت مشکل تھا. میرے پاس تو کوئی کنوینس بھی نہیں تھی, اور کوئی پیسے ویسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں کوئی بسوں پہ ہی چلا جایا کرتا. تو دوسرا یہ کہ میرا دل بھی نہیں مانتا تھا کہ میں وہ ٹیوشن کروں. تو بہرحال 1-2 دفعہ گئے, تو وہ پیر محمد صاحب بہت شفقت سے پیش آئے, اور انہوں نے بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا, تو جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی بڑی عزت تھی. تو ایک دن اس نے بتایا, حفیظ نے, کہ پیر محمد صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, تو انہوں نے مجھے بھی بلایا ہوا, تم بھی چلنا. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں نے کہا یار یہ اچھے نفیس انسان ہیں پیر محمد صاحب, تو ان کے بیٹے کی شادی پہ کچھ ہم رونق کیوں نہ لگائیں. تو ویسے بھی انہیں پتہ تھا کہ یہ ڈرامے کے لوگ ہیں. تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ جی ہم آپ کے بیٹے کی شادی کے موقع پہ وہاں ایک اسکٹ پیش کریں گے. وہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ہاں ضرور کرنا. تو وہ پھر میں نے ایک اسکٹ تیار کیا, وہ ملک صاحب اور اس کے بیٹے کا جو وہ تھا, اور اس میں پھر میں نے ایک افیونچی کا کریکٹر بھی ڈالا. تو وہ میں نے اس شادی کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت یہ اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے ذہن میں سی کلاس ڈی کلاس لوگوں کے مسائل جو تھے وہ آتے تھے. تو ایک میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ جتنا غریب ہے بندہ اس کے اتنے ہی بچے زیادہ ہیں. تو اس کی غربت پھر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی تھی, 2 سے 4 سے 6 سے وہ ضرب کھاتی چلتی جاتی تھی. تو جتنے زیادہ بچے تو اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ بوجھ پڑتا تھا. تو میں نے وہ پھر تھیم یہ رکھا اس کا کہ وہ ملک صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اپنے کر و فر میں ہیں, تو وہ شادی جب ہوتی ہے ان کے بیٹے کی تو وہ پھر اس کو تلقین کرتے ہیں کہ تم نے 1 درجن سے زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں. ہاں جی, تو انجن ہو سن تو پیچھے 12 ڈبے ہو سن. ہاں جی. تو وہ پھر جو وجہ تھا
फ्यूंची कैरेक्टर उसमें मैंने डाला था, वो तजाहुल आरफाना में वो फिर वो मलिक साहब तो अपनी उसमें करते थे करो फर में जो कुछ भी, तो उनको फिर सटायर किया करता था, क्या बच्चे पैदा कर लो बच्चे भावें फिर बाद स्कूल भी ना जा सकन, तो फिर की हुई हैं जी मलिक साहब, हैं जी वो इस तरह बोले बोले उनको टोकता रहता था कि ये क्या कर रहे हैं आप, ना बच्चे को पढ़ने दे रहे हैं, ना उसको कोई जरिया है आमदन, तो उसको कह रहे हैं कि तुम इंजन हो से तो पीछे 12 डब्बे हो सन। तो इस तरह वो बड़ा खूबसूरत सा एक स्किट बन गया। तो हफीज़ से मैंने ये कैरेक्टर करवाया फ्यूंची का, फजे का कैरेक्टर। तो ये कोई मेरा ख्याल है 20-25 मिनट का स्किट था, बहुत मज़े का। तो वो फिर शादी के ऊपर खूब रौनक लगी, वो जो जितने भी मेहमान थे उनके, खुद प्रोफेसर साहब भी, तो जो उनके बेटे की जो शादी थी वो सब बहुत एंजॉय किया उन्होंने, क्लैप्स दी और लाफ्टर आए और सब कुछ। और हफीज़ ने भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया उसके अंदर, वो अफ्यूंची का तो इस तरह से एक बहुत बड़े ड्रामे की एक दाग बेल रखी गई उस वक्त। लेकिन वो फिर कैसे आगे चल के मटीरियलाइज हुआ, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये ड्रामा जो हमने किया वो पंजाबी ज़बान में किया था ये स्किट, क्योंकि मेरा क्योंकि लाइफ लाइक स्टाइल था, तो जो जो इर्द गिर्द चल रहा है, जिस तरह के लोग हैं जो हैं, वो उन्हीं को मैं समो के, तो उन्हीं के साथ कोई सिचुएशन बना के तो उनको पेश किया करता था। तो इस तरह से वो पंजाबी ज़बान में मैंने इसलिए लिखा कि वो ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा थीम को भी और सारी, क्योंकि कैरेक्टर जो थे वो ठेठ पंजाबी थे, तो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा उनको पंजाबी ज़बान ही में पेश करना। तो चुनांचे वो फिर मैंने इस तरह से वो स्किट किया, और वो बहुत अप्रिशिएट हुआ, पीर साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने हमें एम्ब्रेस किया बाद में, और बहुत अप्रिशिएट किया। यानी कि एक बड़े ड्रामे की बाद में जो आने वाला था, है कोई ऐसा कि शक्ल में उसकी दाग बेल रख दी गई। तो फिर अगले किसी एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।